بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں انسانیت گھاٹے میں اور خسارے میں ہے۔ ایک صحت ہے اور ایک وقت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی صحیح اور گہری سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی مجھے علم عطا فرماتے ہیں، علم مجھے دیتے ہیں اور میں اس کو اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر رہا ہوں۔ وقت کی قدر و قیمت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور دین کی صحیح سمجھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ گفتگو میں اس حوالے سے کر رہا ہوں، ہمارے ہاں اس مسجد میں، مسجد الصدیق میں، کلفٹن بلاک 5 کراچی میں الحمدللہ مختلف قسم کے کورس چلتے رہتے ہیں عوام کے لیے، مختلف حوالوں سے، تعلیم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، ضروریات دین کے حوالے سے، تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، نماز کے کورس ہیں، سیرت طیبہ کے کورس ہیں، اور اس طرح کے مختلف سلسلے چلتے ہیں حضرات کے لیے، خواتین کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ ایک نئے سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے، حدیث کورس، تقریباً 32 کلاسوں پر مشتمل ہے، 32 یا 40 کلاسیں ہوں گی۔ حدیث کا تعارف کرائیں گے انشاءاللہ، حدیث کی تعریف ہے، صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں، ضعیف حدیث کس کو کہتے ہیں، موضوع من گھڑت حدیث کس کو کہتے ہیں، حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں، خبر واحد کس کو کہتے ہیں، خبر متواتر کس کو کہتے ہیں۔ تو حدیث کے حوالے سے بنیادی معلومات بھی دیں گے اس میں انشاءاللہ، اور 40 حدیثیں بھی بتائیں گے، اس کے اندر بیان کریں گے، تاکہ علم حدیث کے ساتھ ہماری اچھی مناسبت پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ دین کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے۔ قرآن کریم یہ علم کا سرچشمہ ہے، یہ علم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کا سرچشمہ ہے۔ جو کچھ اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کو بتایا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، تو آپ نے جواب دیا، خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کریم ہے۔ زندہ قرآن کو دیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ تو یہ حدیث کا کورس ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس مناسبت سے ہم دعوت دینا چاہتے ہیں، جتنے ہمارے سننے والے ہیں، جتنے ہمارے دیکھنے والے ہیں، الحمدللہ بڑا حلقہ ہے ہمارا، پاکستان میں بھی ہے اور بیرون ملک بھی ہے، جو ہم سے رابطے میں بھی رہتے ہیں، اور الحمدللہ وہ وقتاً فوقتاً فرمائش بھی کرتے ہیں کہ جو آپ کے ہاں سلسلے جاری ہیں تو ان سے ہم کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کبھی کبھی تو انہوں نے ذکر کیا کہ ابھی ہمارے ہاں کسی کورس کے حوالے سے جب کلپ بنتے ہیں تو باقاعدہ انہوں نے بتایا کہ ہم بچوں کو بٹھا کر کے اور گھر والوں کو بٹھا کر کے باقاعدہ کلاس کی صورت میں اس کو سنتے ہیں۔ تو اصل میں جہاں نعمت نہیں ہوتی تو وہاں قدر ہوتی ہے۔ اپنے اولاد کی تربیت کے لیے بہت سارے لوگ بہت فکر مند رہتے ہیں، اور کہتے گھر کی دال اور مرغی برابر ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں اللہ کا بڑا فضل ہے پاکستان میں کہ جگہ جگہ پر مسجدیں ہیں اور الحمدللہ مدارس ہیں، تعلیم و تربیت کا انتظام ہے، لیکن بہرحال جس تیزی سے دور بدل رہا ہے، نظام تعلیم میں بہت تبدیلی آ چکی ہے، اور جدید نظام تعلیم میں تربیت کا بڑا فقدان ہے، اور چونکہ ایک تو بے حیائی کی طرف ہماری نئی نسل بہت زیادہ چلی گئی ہے،
اس کے علاوہ بے ادبی اور گستاخی بہت زیادہ آ گئی ہے، پھر موبائل نے ماحول کو بہت زیادہ متاثر کر دیا ہے۔ آداب ہمارے دین کا بہت اہم حصہ ہے، عنوان ہے ادب۔ ادب کس کو کہتے ہیں؟ زندگی گزارنے کے عمدہ اور شائستہ اصول، کسی کام کو بہتر طریقے سے کرنا، موقع مناسبت کا خیال رکھنا۔ اگر ہماری دنیا کی کوئی مجبوری ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم اصول کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں اور موقع مناسبت کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا دین ہے، جتنا ادب کریں گے اللہ تعالیٰ دین کی حقیقت نصیب فرما دیں گے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خصلتان لا تجتمعان فی منافق حسن صمت ولا فقہ فی الدین، کہ دو خصلتیں، دو عادتیں ایسی ہیں جو ایک منافق میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، ایک ہے دین کی صحیح سمجھ اور ایک ہے اچھے اخلاق۔ تو دین کی صحیح سمجھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور دین ہمارے دلوں میں اتر جائے، ہمارے دماغ میں آ جائے، صرف ماحول کی حد تک، زبان کی حد تک نہ رہے۔ ابھی آج کل ایک ماحول یہ عام ہو گیا کہ دینی مجلس میں، ماحول میں ہم اس لیے شریک ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں برکت کے لیے، چلو بیٹھ جائیں گے تھوڑی برکت مل جائے گی۔ تو اس سوچ اور جذبے کے ساتھ بیٹھا کرے کہ دین کی صحیح سمجھ ہمیں مل جائے، اور دین کی صحیح سمجھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں ہے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیة من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ، اے ابو ذر آپ صبح کو نکلے اور ایک آیت قرآن کریم کی سیکھے، 100 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے۔ وَلَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكَعَةٍ، اور آپ نکلے اور ایک باب مسائل کا سیکھے۔ ایک باب سے مراد یہ ہے جیسے غسل کے 3 فرائض ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن کے اوپر اچھی طرح پانی بہانا، یا وضو کے 4 فرائض ہے۔ اس طریقے سے ایک عنوان سے متعلق جو موٹے موٹے مسئلے ہوتے ہیں اس کو ایک باب کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مسائل کا ایک باب سیکھیں تو یہ 1000 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے۔ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے الحمدللہ، اور یہ کورس ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو علمی فائدہ ہو، اور علماء سے اور علمی صحبت سے لوگ وابستہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علیکم بمجالست العلماء واستماع کلام الحکماء فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت بنور الحکمہ کما یحیی الارض بماء المطر، کہ اپنے اوپر علماء اور حکماء کی مجلسوں کو لازم کر لو۔ علماء ہے، حکماء ہے، دانا لوگ ہیں، عقل مند سمجھدار لوگ ہیں، ان کی مجلسوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، کہ جس طریقے سے مردہ زمین ہے بارش کے ذریعے سے وہ زندہ ہو جاتی ہے، بنجر زمین آباد ہو جاتی ہے بارش کا پانی جب پڑتا ہے اس میں، تو اسی طریقے سے علماء اور حکماء کی مجلسوں میں جو مردہ دل ہے وہ علم کے ذریعے سے زندہ ہو جاتے ہیں، ان کی باتوں کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے۔ اس لیے ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں کورس شروع ہو رہا ہے حدیث کورس، یہ صرف 32 یا 40 کلاسیں ہیں ٹوٹل، اور دورانیہ اس کا ہے 40 منٹ۔ اس کے لیے صبح کا وقت بھی ہم نے رکھا ہے، صبح 8:20 سے لے کر کے 9 بجے تک، یا پھر عشاء کے بعد 40 منٹ۔ ہفتے میں 4 دن ہے، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، اور 32 یا 40 کلاسیں ہیں جیسے میں نے ذکر کیا۔ تو یہ جو آج کی نشست ہم نے رکھی ہے یہ اس کی دعوت ہے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہمارے سننے والے ہیں، ہمیں دیکھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، دین کی طلب رکھتے ہیں، دین کا شوق جذبہ رکھتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے فکر رکھتے ہیں، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم نے اس میں زوم کی سہولت بھی موجود ہے، جو زوم کے ذریعے سے اس میں شریک ہونا چاہیں تو الحمدللہ وہ سہولت ہم نے رکھی ہے۔ میں آج کل اسکول کی چھٹیاں بھی ہیں بچوں کی، اپنے بچوں کو اچھا ماحول دے، دینی ماحول دے، ماں باپ خود بھی شریک ہو، اپنے بچوں کو لانے کی کوشش کرے تاکہ وہ دینی ماحول میں بھی۔ ہم نے جون جولائی کا کورس کرایا بچوں کو، تو بعض ایسے بچے تھے کہ بالکل بڑی عمر کے بچے ہیں، 18، 16، 20 سال کے، لیکن ایسا لگا جیسے کبھی انہوں نے دینی ماحول کو ٹچ ہی نہیں کیا ہے، کبھی اس میں بیٹھے نہیں، بالکل ہی بیچارے ایسے اجنبی لگتے تھے۔ پھر بڑا ہم نے ان کو بٹھایا، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، تھوڑا وہ باتیں ان کو، تب جا کے ان کی مناسبت پیدا ہوئی۔ تو دین سے، اگر دینی علماء کی مجلس اور صحبت سے دور رہیں گے تو اس سے تو پھر ہم دین سے بہت دور ہو جائیں گے۔
اس لیے میں دعوت دیتا ہوں دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہمارے سننے دیکھنے والے ہیں، یہ جو وقت میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے آپ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس کلپ کے ساتھ ہم اشتہار بھی لگا دیں گے، اس میں فون نمبر بھی ہیں، اس پہ بھی رابطہ رکھ سکتے ہیں، اور لنک بھی ہے اس کے اوپر، اس کے ذریعے سے بھی آپ معلومات سب لے سکتے ہیں۔ اور ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس میں شریک ہوں، دین کی صحیح سمجھ ملے گی تو عمل بھی صحیح ہوگا، اور اگر سمجھ کی کمی ہے تو عمل بھی کمزور رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔